السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کے واسطے سے اپنے سارے بندوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن پاک نازل ہوا اور یہ احکام نازل ہوئے، یہ واقعات نازل ہوئے، یہ نصیحتیں آئی، یہ عبرتیں آئیں، یہ سب کچھ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ کیونکہ جب تک آدمی کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، جو بات وہ بول رہا ہے، جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ سب کچھ حق ہے، تب تک اس کے اندر طاقت نہیں آ سکتی، تب تک وہ کسی دوسرے کو اس کی دعوت نہیں دے پائے گا، تب تک وہ اپنی اس بات اور اپنے اس کام پر کما حقہ قائم نہیں رہ پائے گا، تب تک وہ اس راستے پر ہمیشہ نہیں چل پائے گا، کیونکہ اسے ابھی یہ یقین نہیں ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ حق ہے، وہ خود ہی شک میں مبتلا ہے، اسے ابھی خود ہی اس بات میں شک ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ حق ہے یا نہیں۔ اس لیے جو ہی اس حق پر، اس راستے پر آگے چل کر کے اگر اس کو تھوڑی بہت بھی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، تو وہ فوراً راستہ بدل دے گا، دوسرے راستے سے چل پائے گا۔ جو ہی کوئی درندہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ فوراً راستہ بدل دے گا۔ لیکن اگر اسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے
وہی حق ہے اور وہی اس کو منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تب تک کتنے بھی آندھیاں طوفان آ جائیں اس کو اس راستے سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ کتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، کتنے بھی درندے، آدم خور جانور اس کے سامنے کیوں نہ آئے، جب اسے معلوم ہی ہے کہ منزل مقصود تک مجھے پہنچانے کا واحد راستہ یہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ اسی راستے میں مر مٹنا تو پسند کرے گا، لیکن اس راستے کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا، دوسرا راستہ اختیار کرنے کا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو حق پر چلنے والوں کے لیے پہلا کام ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ بات جما دیں کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، جس شریعت کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، جس مسلک کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ مسلک حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جب ان کے دلوں میں وہ بات جم جائے گی تب پھر وہ خود بھی اس راستے پر جم کر کے چلیں گے، ڈٹ کر رہیں گے، اور دوسروں کو بھی وہ اس راستے کی دعوت کما حق دے پائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، انہوں نے دنیا کی طاقتوں کو اپنے سامنے کیوں جھکا دیا؟ انہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتوں کا مقابلہ چند افراد کو لے کر کیسے کیا؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ بات جم چکی تھی کہ ہم جس راستے پر ہیں وہی حق ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں قرآن پاک کا یہ ارشاد رچا بسا دیا تھا کہ الحق من ربک، کہ حق وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے، اس لیے انہیں ذرہ برابر بھی ان کے دل میں شک و شبہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حق کے ساتھ، یقین کے ساتھ راستے پر چلتے تھے، اور وہ چاہے پھر جھرمٹ میں اس راستے پر چل رہے ہوں، چاہے اکیلے اس راستے پر چل رہے ہوں، کوئی بھی مصیبت انہیں اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹا پاتی تھی۔ انہیں یہ بھی خوف نہیں ہوتا تھا کہ آگے اتنے بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے درندے ہمیں کھانے کے لیے تیار بیٹھے اور میں تنہا ہوں، لہذا مجھے چاہیے کہ یہیں رک جاؤں۔ یہ خوف انہیں بالکل بھی نہیں دل میں آتا تھا، بلکہ وہ مستانہ وار اکیلے چلنا ہوتا تھا، اکیلے چلتے تھے، اور دوسرے صحابی ان کے ساتھ میں چلتے ہوتے تھے، تب بھی وہ اسی مستانگی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تھے۔ کوئی چیز، نہ تنہائی اس حق کے راستے پر انہیں چلنے سے روکتی تھی، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی مصیبت انہیں چلنے سے روکتی تھی۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے سب سے پہلے یہی عقیدہ دل میں بٹھا دیا کہ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے، حق وہی ہے جو سرکار نے اپنے زبان درفشان سے بتایا، فرمایا، سمجھایا، اور حق وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے سمجھا، اور جس کو صحابہ کرام نے سمجھایا، جس کو اولیاء کاملین نے سمجھا، جس کو اولیاء کاملین نے سمجھایا، وہی حق ہے، وہی رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ حق دل میں بسانے والے اور اس حق کے راستے پر چلنے والے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے قیامت تک آتے رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر چلے گی، حق پر غالب رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وہ باطل کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے، انہیں مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
انہیں چھوڑ دینے والوں کا ساتھ چھوڑنا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کے ساتھ کچھ لوگ رہیں گے تو بھی وہ باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے حق کے راستے پر چل کر, اور اکیلے رہیں گے تو بھی حق کے راستے پر چل کر کے وہ باطل کا مقابلہ کرتے رہیں گے, لیکن حق کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری روایت میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین, کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تائید حاصل ہوگی, مدد حاصل ہوگی, اور وہ باطل کے ساتھ لڑتی رہے گی, وہ باطل کے ساتھ مقابلہ کرتی رہے گی, یہاں تک کہ ان میں کا آخری دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گا سب. تو یہ حق پر چلنے والے, ان کو ہمیشہ باطل کے ساتھ واسطہ پڑتا رہے گا, لیکن یہ اس باطل کے ساتھ لڑتے رہیں گے. وہ باطل چاہے چھوٹا ہو چاہے بہت بڑا دجال ہو, یہ اس دجال کی بھی کچھ پرواہ نہیں کریں گے, اس کے سامنے بھی ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کریں گے سب. اگرچہ اکیلے رہیں گے, کوئی یار دوست نہیں رہے گا, لیکن تب بھی یہ حق کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ رحم اللہ عمر, اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق, وہ حق کہتے ہیں, وَإِنْ كَانَ مُرًّا, اگرچہ وہ اکڑوا ہو تب بھی وہ کہتے ہیں, وہ کسی حال میں حق کہنے سے نہیں ڈرتے ہیں. تَرَكَهُ وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ, حق نے عمر کو ایسا کر چھوڑا کہ ان کا کوئی دوست ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ حق بولنا کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہے. بھلے سارے کے سارے ان کے دوست سے دشمن بن جائے تب بھی وہ حق بات بولنے سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں, بھلے وہ تنہا رہ جائیں. اور یہ چیز صحابہ کرام کے دلوں میں بسی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب حجاج کے مقابلے میں ان کے اکثر ساتھی شہید کر دیے گئے اور باقی جو بچے تھے ان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, صرف تھوڑے سے ان کے ساتھ رہ گئے, تو وہ اپنی والدہ محترمہ جو 100 سے بھی تجاوز کر چکی تھی, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, ان کے پاس پہنچے اور عرض کی, اے والدہ محترمہ, میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے کچھ شہید ہو گئے, کچھ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اب میں اکیلا رہ گیا ہوں یا کچھ تھوڑے بہت میرے ساتھ رہ گئے. اب آپ کیا کہتی ہیں؟ ادھر حجاج کی فوج کی طرف سے مجھے یہ آفر ہے کہ میں ان سے سمجھوتے کے بدلے میں جو چاہے لے سکتا ہوں, مجھے وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں بھی شہید کر دیا جاؤں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم نے فرمایا کہ میرے بیٹے, تم حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اب تک حق پر رہے یا حق سے ہٹ کرتے؟ تم اب تک جو مقابلہ کرتے آئے ہو, یہ مقابلہ تم نے حق کے لیے کیا یا ناحق کے لیے کیا؟ اگر تم نے یہ مقابلہ ناحق کے لیے کیا تو پھر تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا, تم اللہ کے بہت ہی برے بندے ہو, تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا.
اور اب تک جو تمہارے ساتھی شہید کیے جا چکے ہیں ان شہیدوں کو بھی تمہیں نے ہلاک کر دیا. اور لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اب تک حق پر تھے تو پھر دشمنوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرو، اپنے اکثر ساتھیوں کے شہید ہونے کی پرواہ نہ کرو، اپنے ساتھ تھوڑے بہت صحابی رہنے والوں کی پرواہ نہ کرو کہ ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اکیلے ہونے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم اب تک حق کے لڑائی لڑتے رہے ہو، تم اب تک حق کے راستے پر چل رہے ہو، تو آج بھی تم اسی طریقے سے مقابلہ کر لو جس طریقے سے تم اب تک مقابلہ کرتے آئے ہو. آج بھی تم اس حق کے لیے لڑو، اگرچہ تمہیں تنہا لڑنا پڑے جس حق کے لیے آج تم لڑتے آئے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا والدہ وہ تو میرا مسئلہ کریں گے، میری لاش کو وہ لوگ مسئلہ کریں گے، میری کھال اکھاڑیں گے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صدیق اکبر کی گود میں پرورش پانے والی صحابیہ، انہیں کہا کہ اس سے کیا ہوا؟ بکری بھی جب ذبح کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کی کھال اکھیڑی جاتی ہے تو اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میری کھال اکھیڑی جاتی ہو یا کچھ بھی کیا جائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اپنی والدہ کا ہاتھ چوما اور عرض کی کہ والدہ محترمہ میری بھی یہی رائے تھی اور میرا بھی یہی فیصلہ تھا، میں صرف تمہاری زبان سے یہ سننا چاہ رہا تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر تنہا حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کی لڑائی لڑنے کے لیے حجاج کی عظیم فوج کے سامنے ڈٹ کر رہے، یہاں تک کہ ان کو بھی حجاج کی فوج نے شہید کر دیا تھا. تو یہ حق کے ساتھ حق کی لڑائی لڑنے والے یہ پہلے بھی تھے اور آتے رہیں گے یہاں تک کہ حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس مقدس گروہ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم کسی مصلحت سے ڈرے، اگر ہم نے کسی مصلحت کی بنا پر سمجھوتا کیا، اگر ہم حق بولنے سے ڈرے، تو یہ ظالم جو اس وقت ہمارے چاروں طرف ہیں یہ دجال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. دجال تو خدائی کا دعویٰ کر کے آئے گا، اس کے پاس ظاہری جہنم بھی ہوگا، جنت بھی ہوں گے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آگ اس کے ساتھ چل رہی ہوگی، وہ کوئی بھی عذاب دے سکتا ہے. تو اگر ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مدد حاصل ہے، تائید حاصل ہے، تو پھر ہمیں اپنی بات کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ حق ہے، اس حق بات کو پیش کرنے سے، اس حق بات کی طرف بلانے سے سامنے والے کی کثرت یا سامنے والے کے غلبے کا کبھی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی بات حق پہنچانا چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اور صحابہ کرام کی، علماء کرام کی، علماء ربانیین کی، اولیاء کاملین کی سیرتوں نے بتا دیا کہ وہ حق کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے، حق بات بولنے سے کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹے. حق کا ساتھ اگرچہ ان کو تنہا دینا پڑا، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حق کا ساتھ تنہا دیا، اور زمانے نے دیکھا کہ انہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوئی. انہوں نے اپنی تعداد کی پرواہ کبھی نہیں کی کہ ہم تو یہاں پر قلت میں ہیں،
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا کہ یہاں کثرت و قلت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو حق جانتے ہیں، دل میں ان کا یقین رکھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو سامنے چاہے قیصر و کسریٰ ہی کیوں نہ آ جائیں، آپ کے گھوڑے ان کو بھی رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور حق اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، کسی بھی آندھی طوفان کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کی بھی پرواہ نہیں کی، لیڈروں کا ساتھ چھوڑنے کی بھی پرواہ نہیں کی، نیتاؤں کا ساتھ چھوڑنے کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ وہی حق فرمایا جو قرآن اور حدیث سے ثابت تھا، جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا تھا، اسی حق کو اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ فرمایا، اور جو ایک مرتبہ فرماتے تھے اس سے کبھی الحمدللہ انہیں رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید شامل حال رہا کرتے تھے۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت۔ ہم اسی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، انہی کی محبت کو، انہی کے ادب و احترام کو اپنے دل میں بسانے والے ہیں۔ اگر واقعی ہم ایسے ہی ہیں تو ہمیں کسی بھی حال میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کسی بھی حال میں ہمیں سامنے والے کی کثرتوں کا پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق ہمیشہ بولنا چاہیے اور بولتے رہنا چاہیے، اور حق کی دعوت دیتے رہنے چاہیے، بھلے اس میں ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے اس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ اور رسول ہمارے ساتھ میں ہے پھر پوری دنیا چاہے ہمیں ساتھ چھوڑ دے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق بولنے، حق پر چلنے اور حق سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن حضرات کو داخل